آپ اپنے رب کی سرپرستی میں ہیں، لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں۔ کسی شخص کو اس وقت تک یزید نہیں کہہ سکتے جب تک آپ امام نہ بنو۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو یزید تو ڈھونڈ لیتے ہیں مگر حسین بننے کو تیار نہیں۔ خوبصورت چیز کو بدصورت بنا دینا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائے کمزور اور کام برے ہوں، کیونکہ آدمی کو اس کے ساتھی کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ جو گناہ کی تلاش میں نکلا اسے یہ گناہ دے دیتی ہے، اور جو فضل کے تلاش میں نکلا اس کو یہ فضل دے دیتی ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا، قبول کرنا ہے، اپنے فیصلے منظور کروانا نہیں۔ عقل کا احترام یہ ہے کہ عقل سے سوالات کیے جائیں۔ ہر اس کام سے دور رہو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو، مگر سب کے سامنے اعلانیہ کرنے میں شرم کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور دوسروں کی مدد کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں ہے۔ جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ دیکھو، خیال رکھو تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں بدبخت اور دکھی نہ ہوں۔ اہل بیت کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے علیہم الصلاۃ والسلام۔ جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کرو، شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ تم سے کم حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ کسی دوست سے تعلقات توڑنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کی بجائے اور چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے، اور شیطان اسے گمراہی میں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ آدمی کا دنیا میں ظلم کرنا آخرت میں اس کی بدبختی اور ناکامی کی نشانی ہے۔ اپنے نفس کو تقویٰ اور پاک دامنی کے ذریعے سے کامل کرو، اور اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے سے علاج کرو۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کی تو نے اسے عادت ڈال دی ہے۔ جو تعلیم کی تلخیوں اور کڑواہٹ کو برداشت نہیں کر پاتا وہ جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ ختم ہو جانے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ ایک اچھی روح اور مہربان دل کو ان لوگوں کے درمیان رہنے سے زیادہ کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی جو اسے سمجھ نہیں سکتے۔ دلیل صحیح بھی ہو تب بھی ایک اچھے اظہار کی ضرورت مند ہوتی ہے۔ بھاگنا نہیں چاہیے، نہ جنگ کی طرف نہ جنگ سے۔ ذاتی فائدے کا تصور لالچ یا خطرے کی وجہ سے ابھرتا ہے۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن خوشیاں شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو۔ اس کی صحبت اختیار کرو جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ سست رفتاری سے نہ ڈرو، ایک جگہ جب جانے سے ڈرو۔ مومن کی جس سے دشمنی ہوتی ہے اس پر ظلم نہیں کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر گناہ نہیں کرتا،
اور اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ خداوند عالم اس کا انتقام لیتا ہے۔ غیبت کرنے والے کو کامیابی نہیں ملتی، وہ آخر کار انسانوں کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں برا ہی بنتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنے رب کی نظر میں۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ جو مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے مزید مسئلے حل ہوں گے۔ جو چھوٹے مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ جو پرانے مسئلے حل ہونے پر شکر کرے گا اس کے نئے مسئلے حل ہوں گے۔ اور جو ناشکری کرتا ہے یعنی شکر نہیں کرتا، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی نعمت کو زوال آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسئلے حل ہونے پر شکر نہیں کرے گا تو مسئلوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ اگر رب کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کرو تو آپ کامیاب ہوگے تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم کی بات سیکھ کر اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ رحم کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہرگز کسی کو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے خوار مت کرو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب حاجات اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ اس شخص کی طرح عمل کرو جو جانتا ہے کہ اس کے برے اعمال پر اس کی پکڑ ہوگی اور نیک اعمال کی اسے جزا ملے گی۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضروریات پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی اچاٹ ہو جاتے ہیں، لہٰذا جب مائل ہو اس وقت انہیں نفل اور مستحبات کی بجا آوری پر آمادہ کرو، اور جب اچاٹ ہو تو واجبات کو ہی کافی سمجھو۔ لالچ علماء کے دلوں میں سے حکمت کو دور کر دیتا ہے۔ نماز ہر متقی اور پرہیزگار شخص کو اللہ سے قریب تر کر دیتی ہے۔ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو دنیا سے بھی تھک چکا ہے اور اس کے پاس آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ روٹی کا ایک ٹکڑا کیسا لگتا ہے یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا نہیں۔ کڑوی حقیقتوں میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ جو لوگوں کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو اللہ کی ناراضگی میں لوگوں کی رضا کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اسے تکلیف دینے کے لیے مقرر کرے گا۔ عشق ایسا راستہ ہے جو منزل پا لینے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس پر چلنے سے چھالے پاؤں پر نہیں دل پر پڑتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ ایک ایسا زمانہ بھی دیکھیں گے کہ مومن شخص کو غلام سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جائے گا۔ جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ نفسانی قوت بھوک کی وجہ سے مٹ جاتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل ہمیشہ زیادہ محبوب رہا ہے۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ اگر زندگی کی تلخیاں، پریشانیاں آپ سے آپ کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں
تو سمجھ لیں آپ ہار گئے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ زبان کو شکوے سے روکو، خوشحالی کی زندگی عطا ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کاش انسان اس راز سے آگاہ ہو جائے کہ اس کو وہ کچھ عطا ہوا ہے جو شمس و قمر کو بھی نہیں، یعنی علم، شعور اور شخصیت۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن تمہاری کوشش کا زیادہ حقدار وہ ہے جو تمہارے بغیر خوش نہیں رہ پائے۔ فاصلے ایک وہم ہیں، روحوں کو گلے لگانے کے لیے صرف آنکھوں کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ رنج اور تکلیف میں گھیر دیتا ہے، اسے صاحب حال بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ انسان کے ساتھ ہے اور تمام کائنات مخالف ہو، تب بھی جیت اور کامیابی اسی انسان ہی کی ہے جس کے غم میں، دل میں، یاد میں، اشکوں میں، تنہائیوں میں، تکلیف میں اللہ ہے۔ ہر منزل کا آخر بے حد مشکل ہوتا ہے، اور مشکل خواہ کیسی بھی ہو کٹ جاتی ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ کہاں تو اشرف المخلوقات، کہاں یہ لذت دو پل کی، تو کھینچ کے وجود کو جدا کرے جو مقام روح کا تجھے پتہ چلے۔ کرم اسی کے پاس ہے جس کے پاس گیلی آنکھیں ہیں۔ انسان کے اندر ضمیر حسین ہے اور نفس یزید ہے، دیکھ لو بیعت کس کی کرنی ہے۔ سب سے مہربانی سے ملو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔ جو لوگ اپنی طاقت اور زور کے بل پر لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، فکر نہ کریں، پھر ایسے لوگوں کو قدرت سبق سکھاتی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا رب جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ سب سے بڑی طاقت قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت قبول کرنا اور راضی رہنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے۔ اللہ آپ پر مہربانیاں فرمائے۔ اے لوگوں، اپنے رب کے پاس صرف مانگنے ہی آتے ہو؟ کبھی صرف ملاقات کے لیے بھی آیا کرو۔ محبوب حقیقی ہو تو عشق کا مرتبہ علم سے بہت بلند ہے۔ قوم بیدار ہو تو رات ستاروں کا مخزن ہے، اور سوئی پڑی ہو تو دن بھی سورج کا مدفن ہے۔ مبارک ہے وہ جو مکان میں رہا مکین بنے بغیر۔ بستی جلی تو اس طرح شائع ہوئی خبر، آتش زنوں کے تیل کا نقصان ہو گیا۔ تو مسافر ہے اور نشانیاں باقی رہنے والی ہیں، اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑو جو تمہاری نشانیوں کو زندہ رکھے۔ بھاگو اس آدمی سے جس کی خاموشی ڈراؤنی ہو اور گفتگو گھناؤنی۔ حسن اظہار یعنی خوبصورت اظہار یہ ہے
کہ بات ذہن کی گرفت میں آ جانے کی بجائے دوسرے شخص کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جو بیچارہ خود کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اسے کیا فکر کہ دوسرے اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ انسان کبھی بھی اتنا بوڑھا نہیں ہو جاتا کہ وہ کوئی نئی منزل نہ پا سکے یا کوئی نیا خواب نہ دیکھ سکے۔ طویل خاموشیاں کبھی بھی اقرار نہیں ہوتی، یا تو وہ گلہ ہوتی ہیں یا پھر انتظار۔ عقل کی بڑی مشکل یہ ہے کہ پورا علم ممکن نہیں اور ادھورا علم کافی نہیں۔ آپ پر ہونے والی تنقید اگر غلط ہے تو بھی فائدے مند ہے، اور تعریف اگر صحیح ہے تو بھی ہلاک کر دینے والی ہے۔ دنیا اور دنیا کی چاہ، جھوٹا دریا، نقلی جال۔ حسن وہ چیز ہے جو دل کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ دانشوروں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوا بن جاتا ہے، اور جب غلط ہوتا ہے تو درد بن جاتا ہے۔ آنکھوں کی بہتات ہے اور دیکھنے والوں کا قحط ہے۔ ظالم لوگ ابھی تک وہ زنجیریں تلاش نہ کر سکیں جو دماغوں کو جکڑ سکیں۔ نیکی ذہانت کے بغیر بھی فائدے مند ہے، لیکن ذہانت نیکی کے بغیر خطرناک ہے۔ تاریخی شعور نہ ہو تو ذہن میں علم کو تشکیل دینا مشکل ہے۔ احساس ذمہ داری اور انصاف پسندی نہ ہو تو معاشرہ مر جاتا ہے، اور مردوں پر کوئی قانون نہیں چلتا۔ اچھی صورت والے کل سے ڈرتے ہیں اور اچھی سیرت والے آج سے۔ بیمار قوم کے اکثر لوگ خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ عالموں کی بھرمار ہے، علم غائب ہو چکا ہے۔ منظر بدلتے رہتے ہیں مگر کھڑکی ایک ہی رہنی چاہیے۔ خالص سے خالص تنہائی میں بھی دوسرا ہمیشہ موجود رہتا ہے، کبھی من کی شکل میں اور کبھی تو کی صورت میں۔ بندگی میں ایک فخر ہوتا ہے جو عاجزی کو دکھاوا اور بوجھ نہیں بننے دیتا۔ جو دل خوش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہے، اس دل کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ پھر وہ دل میرا ہو یا آپ کا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رات قبر ہی تو ہوتی ہے، انسان مردہ بن کر لیٹ جاتا ہے۔ مقدر ہو تو اگلا چمکتا سورج دیکھ لے، ورنہ کالی چادر اوڑھ کر اپنے اندر ڈوب جاتا ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جہالت کڑوی لگنے لگے، بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ جہاں شعور کی کمی ہوگی، وہاں اس کمی سے فائدہ اٹھانے والا بھی ہوگا، اور اس کمی کی نشاندہی کرنے والا بھی۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنی سپردگی میں لے کر ہمیں عزت دی اور ہمیں لوگوں کے سپرد نہ کیا کہ وہ ہمیں ذلیل کرتے۔ جنس جو ہے وہ جنس کو پہچانے گی، چور چور کو پہچانے گا، درویش درویش کو پہچانے گا، تو اللہ کا بندہ ہی اللہ کے بندے کو پہچانے گا۔ کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی چیز کی آپ تمنا شروع کرو تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جو کسی کے ہاں کسی بھی قیمت پر کبھی نہیں بکتا، وہ اللہ کے یہاں بکتا ہے۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی اکسیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ جب تو کسی صاف دل شخص کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا
تو اس حسد سے تیرے دل میں سیاہی اور کالک پیدا ہوگی۔ جو غم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں، انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیزیں ان کی جگہ آتی ہیں۔ اچھا وقت آپ کی طرف آتا نہیں، آپ کو اس کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اگر کبھی آپ کا ذرا سا بھی یقین زخمی ہو جائے تو مایوس ہونے سے پہلے انتظار ضرور کرنا، مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کے لیے راستہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے۔ ایک انسان نے کہا کہ جب مر ہی جانا ہے تو عمل کیا ہے؟ دوسرے نے کہا چونکہ مر جانا ہے اسی لیے تو عمل ضروری ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ جاتا ہے، کبھی انجام، اور اسی کشمکش میں یہ چند پاک دنوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کے ہر امتحان میں صرف عقل اور ذہانت سے کامیابی کی امید رکھنا ناسمجھی ہے۔ کچھ امتحانوں میں سارا حصہ قسمت کا ہوتا ہے۔ اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، وہ آپ کے بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا۔ لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر برائی نہ ہو، اس وقت لوگوں کو گناہ گار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو۔ جو لوگ مخلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں تک کو خیر عطا فرماتا ہے۔ جو چیز آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی انسان۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت انسان اس دنیا میں اپنی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اپنے رب کا محتاج ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، نشانیوں کو محفوظ رکھ کر شخصیت کو کھو دیتا ہے۔ ہارنا ایک سیکھنے کا تجربہ ہے۔ طاقت ہر چیز پر جیتنے سے نہیں آتی۔ آپ کی سب سے بڑی کوشش آپ کی سب سے بڑی طاقت کو فروغ دیتی ہے۔ واحد شخص جس نے کبھی ناکامی کا ذائقہ نہیں چکھا ہو وہ وہی ہوگا جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ غصے میں بات کرنے سے بچیں۔ آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے۔ عقل کی بدصورتی کے آگے باقی سارا حسن اور جمال بیکار ہے۔ دنیا کا مفلس ترین انسان وہ ہے جس کے پاس کسی کو دینے کے لیے عزت بھی نہیں۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ سبھی کچھ ایک انسان کو نہیں دیا جاتا۔ کسی کو آواز دی جاتی ہے، کسی کو شکل، کسی کو دولت اور طاقت، کسی کو عقل اور دانش، اور بہت کم ایسے ہیں جنہیں احساس کی طاقت سے نوازا جاتا ہے۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہو۔ کسی اور کو بدلنے کی کوشش سے بہتر ہے کہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے ہی آپ جیسی ہو۔ اور دل ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کے کنارے قریب ریت میں دل کی بات لکھ کر بہا دینا۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا برے اخلاق سے ہوتا ہے۔ جس کی مسکراہٹ چھینی نہیں جا سکتی اسے شکست بھی نہیں دی جا سکتی۔ جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے اسے اپنا حق بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ شکر خوراک کو میٹھا کرتی ہے، شکر دنیا اور آخرت کو میٹھا کر دیتا ہے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت میں طے کرنا ہی ہوتا ہے۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں۔
اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے۔ رات اور دن کا مسافر سمجھتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا آرام کر رہا ہے، حالانکہ وہ رات دن تیزی سے سفر کرتا ہوا موت کی طرف جا رہا ہے۔ کوشش اور عمل کے بغیر مرتبے اور اعلیٰ درجے کی طلب رکھنا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ جو شخص اللہ تعالی سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس کے بجا لانے پر تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ جو آدمی نفس کے چور کو قید نہیں کرتا، شیطان اس کے قریب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر نظر رکھتا ہے وہ ذلیل اور خوار ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ عالم، فاضل، عاقل، دانشمند وہ ہے جو اپنے نفس کو درست اور سیدھا رکھے اور ہر مصیبت سے اس کا امتحان لے۔ یاد رکھو، نفس اور شیطان کے دھوکے زندگی بھر ختم نہیں ہوتے۔ انسان پر واجب ہے کہ وہ دونوں جہاں میں اس چیز کی طلب کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے دوست کے لیے ریاکاری، عالم کے لیے لالچ اور غنی کے لیے کنجوسی سے بچنا ضروری ہے۔ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی حالت میں انسان کا درجہ عام ہے اور روحانی حالت میں انسان کا درجہ خاص ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کرتا ہے وہ اپنی پوجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا اچھی بات نہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا اس کی آخرت خطرے میں ہے، کیونکہ آخرت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں۔ اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے، شکوک اور شبہات کی نفی کرتا ہے، وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ ہم ہر آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ جب تک اس سچی خبر دینے والے کی سچائی پر یقین نہ ہو ہم توحید کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ آنکھیں گندگی اور آلودگی سے بچتی رہیں تو دل کی فضا بھی صاف رہتی ہے۔ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جو اللہ کی محبت پا لیتا ہے وہ اپنی ذات کو مٹا ڈالنا چاہتا ہے، لیکن جو پھر بھی اپنی ذات کو بلند رکھنا چاہے وہ اللہ کی چاہت کو کھو دیتا ہے۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ جلد بازی بیوقوفی ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ عشق ایک آگ ہے جو دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کا نقش جلا دیتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ جب انسان نے آئینہ ایجاد کیا اس نے اپنی روح سے محرومی کی ابتدا کر دی۔ وہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے عکس کے لیے فکر میں لگ گیا۔ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، آنے والوں ذکر الہی کی مجلس میں سکون تلاش کیا کرو۔ ذکر الہی ہر پریشانی کا واحد حل ہے۔ بتا اس دنیا دو میں سکھی کون ہے؟ ایک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ کا ذکر کرے جسے اللہ چاہے۔ کون کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا؟ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور کسی کا ذکر کرتا ہوگا۔
وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو، اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر طاقت رکھنے کے باوجود بھی طاقتور کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ کمال کرتا ہے۔ علم سکھانے کی کوئی اجرت نہیں، سوائے اس کے کہ دل سے شکر ادا کیا جائے۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولیں تو وہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان سے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سب مٹی ہو جاتا ہے۔ جس چیز میں یا جس عمل میں بھی بے حیائی آ جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز اور عمل میں حیا آ جاتی ہے وہ اسے خوبصورتی بخش دیتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ شریف کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کمزور کے ساتھ انصاف کرے۔ جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہو تو چھوٹے آپ کے سہارے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہذا سہارا بنے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سہارا دینے والا بنایا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت سخت ہے۔ وہ دل جو جانتا ہے وہ اس شمع کی طرح ہے جو فانوس کے اندر سے ہر سمت اپنا نور پھیلاتی رہتی ہے۔ مذہب سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت باقی رہ جاتی ہے، اور صرف عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اچھا عمل کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کا پہلا فائدہ عمل کرنے والے کو ہوتا ہے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری شب و روز ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ فائدے میں وہ شخص ہے جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دیا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ بہت بار اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا لوگ اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ اگر کسی ایسی ہستی سے تعارف اور جان پہچان ہو جائے جو آرزو کا چہرہ دکھا کر آرزو سے بے آرزو کر دے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ملا کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے توڑا جا سکتا ہے، جبکہ ولی کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی عظیم طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر حق کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں وہ برس رہے ہیں وہی حق ہیں۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے، اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر لکھ رکھا ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ہر مرض کی دوا ہے لیکن ہر دوا میں شفا نہیں، شفا میرے اللہ ہی کے بس میں ہے۔ جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤ۔ ضرورت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت اور آبرو کا خیال نہیں کیا، اب تم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا کر اپنی آبرو بچا لو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ رات کی نماز چہروں کو نور سے بھر دیتی ہے،
رات کو پاکیزہ بناتی ہیں اور روزی میں اضافے کی وجہ بنتی ہیں۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور نظر انداز کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ غلطی ہر کوئی نکالتا ہے، لیکن غلطی کی اصلاح ہر کوئی نہیں کرتا۔ تکبر ایک شیطانی صفت ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ عشق چاہتا ہے کہ اسے ظاہر کر دیا جائے، مگر تیرے دل کا آئینہ زنگ آلود ہو تو عشق کی تجلی تیرے دل پر کیسے پڑے گی؟ تو جانتا ہے کہ تیرا آئینہ عشق کے عکس کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے زنگ لگا ہوا ہے۔ عشق کی وجہ سے محبوب کے طرف سے آنے والی سب مصیبتیں اور ناگواریاں عاشق کو گوارا ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ بے وفاؤں کی ہوئی مہربانیاں پرانے پل کی طرح ہوتی ہیں۔ انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو یہ پل گر جاتا ہے۔ جب تک تو اپنے دل کو محبت میں فنا نہیں کر دے گا تو تیرا دل حقیقی دل نہیں ہوگا۔ جب تک تجھے اپنی ذات کا خیال رہے گا تو دیدار کی خواہش نہ کر۔ گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اس گناہ پر اصرار کیے جاتا ہے تو وہی دل کی تنگی ظاہری گرفت بن جاتی ہے۔ لالچ میں پڑ کر انسان کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ مال و جاہ کا لالچ انسان کو بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ خبردار ایسا نہ کہے کہ کل شروع کروں گا، آج کا کام کل پر نہ ٹال۔ اس معاملے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ سخاوت اور خیرات کو اپنا۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو عبادت میں مصروف کیا جائے۔ انبیاء اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے لوگ مکمل بن جاتے ہیں، ان کی پیروی سے نجات حاصل ہوتی ہے، ان کے درد کی دوا اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کچھ تو وہ لوگ محروم ہیں جو صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ دھوپ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے حالات اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اللہ کے دوست بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ پوچھا تنہائی میں گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ فرمایا اگر صرف اس بات پر یقین آ جائے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر نہ تنہائی ہوگی نہ گناہ۔ جس انسان میں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شیطان کی طرح اپنے علم پر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وصال سے محروم ہیں۔ اے ناقص، نفس کی خواہشات سے باز آ اور خدا کی طرف آ جا۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا پائے گا، اگر نہ آئے تو تیرا رب بے نیاز ہے۔
جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ نفس آدمی کے وجود میں غائبی چیز ہے اور اسے غائبی تلوار ہی سے قتل کر، اور وہ غائبی تلوار دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال اور زر کی کوئی وقعت نہیں، چونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا ہی نہیں کرتا۔ اگر ہم بھرپور محنت اور کوشش کے بعد دعا کریں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور جو بھی نتیجہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئے اسے بخوشی قبول کر لیں، تو یہی مومن کی شان ہے۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں تو یہ سوچیں کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دو پروں کی مانند استعمال کر لیں تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی۔ انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں، بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس چھوٹے سے جز یعنی دنیاوی زندگی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایہ زندگی یعنی آخرت کی مصیبتیں مول لیتا ہے وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہے۔ عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سے سامان ہی سے اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بے پناہ ہوتی ہیں۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے، اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ کسی چیز کو حقیر نہ جانو، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں تو گویا خود کو برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے برتر اور بہتر جاننا، خواہ وہ علم، دولت یا معاشرے میں آپ کا مقام ہو، کسی لحاظ سے بھی۔ جس نے تکبر کیا، علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔